علم تو کتابوں میں ہے، کمپیوٹر میں ہے، موبائل میں ہے، بڑا کچھ ہے علم، لیکن بحث برائے بحث، ڈس ریسپیکٹنگ ادرس، دوسروں کی توہین کرنا، خود کو بڑا سارا اسکالر سمجھنا. سو امام شافعی علیہ رحمہ جس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں وہ کتنی آنرڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. Yesterday we discussed and learned about one of the noun Imam of Fiqh, Imam Malik alayhi rahmah. And today we are going to move to the third Imam of Sunni Fiqh. This is Imam Shafi'i alayhi rahmah. Before it, we studied the autobiography of Imam Azam, Imam Abu Hanifa alayhi rahmah, and Imam Malik, Imam Madina. And today, Imam Shafi'i alayhi rahmah. Imam Shafi'i alayhi rahmah's complete name is Muhammad bin Idris Shafi'i. He was born in 150 Hijri, the same year that امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پاسٹ اوے، انہوں نے پردہ فرمایا. تو امام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محمد بن ادریس الشافعی کی شکل میں ایک نیا امام جو ہے وہ عطا کیا. آف کورس یہ جو سنی فقہ ہے، یعنی اس کے جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں، ان میں سے ون آف دیم از امام شافعی. جو ان کے فقہ کو وہ لوگ جو فالو کرتے ہیں in several parts of the world, for example, few areas in India and very few areas in Pakistan, but most of the people follow Imam Shafi'i alayhi rahmah from Egypt, where he lived for 5 years. From the last part of life, he lived there in eastern Egypt, and other than Eritrea, Ethiopia, and several countries from Africa, Djibouti and Jordan, and of course from Middle East and from Central Asian states, and from other parts of the world, Dagestan, which is part of Russia right now, and Palestine, Gaza specifically, which is his place of birth as well. There are many narrations about his place of birth, but the noun and جس کو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں وہ غزہ، ان کی پلیس آف برتھ وہ غزہ ہے. کچھ لوگ یمن کا بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اور جگہوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اتفاق جو ہے وہ اسی کا ہی ہے. اینڈ his followers are existing Lebanon, Chechnya and Indonesia, Far East میں انڈونیشیا اینڈ ملائیشیا وہاں پہ رہتے ہیں، اینڈ سری لنکا میں رہتے ہیں، مالدیپ سنگاپور میں رہتے ہیں. سو برونائی، فلپینس، مسلمس ورلڈ وائڈ، several parts of the world people follow his school of thought، جو ان کی بائی لا ان کو فالو کرتے ہیں. سو when we say امام اعظم ٹو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، it does not mean that کہ ان کے علاوہ باقی جو امام ہیں ان کی فالوئنگ ہی نہیں ہے. نو، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو امام شافعی علیہ رحمہ جس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں وہ کتنی آنرڈ ہے اور کتنی مقدس ہے. 10th جنریشن میں جا کے اپورڈ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گرینڈ فادرز میں سے عبد مناف ہیں، ان کے ساتھ ان کا نسب نامہ مل جاتا ہے، سجرہ نسب. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. ٹھیک ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں نسل میں ہے عبد مناف. یہاں پہ یہ چونکہ 150 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے. سو 5 نسلوں کا اس میں مزید اضافہ کر لیجیے تو یہ ہو جائے گا. ابو عبداللہ واز ہز کنیت کے اوپر ہم بات کر چکے. his name was Muhammad, father Idris, and then grandfather Abbas, and then Usman,
پھر شافی یہاں سے صحابیت کا آغاز ہوتا ہے. شافی ان کا ان کے فادر کا نام نہیں ہے بلکہ گرینڈ فادرز میں سے چوتھی جنریشن میں جو شافی. تو شافی اینڈ ان کے جو فادر تھے آگے صائب بن عبید, وہ مسلمان ہوئے تھے آفٹر بدر بیٹل. ٹھیک ہے, ہی واز کیپچرڈ. ٹھیک ہے, دین ہی پیڈ رینسم اینڈ ہی فری اینڈ ایکسیپٹ اسلام. ٹھیک ہے, تو ان کے جو بیٹے تھے آگے شافی وہ بھی صحابی بنے. تو اس طرح سے صاحب کے آگے عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف, یہاں پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب جو ہے مل جاتا ہے. سو ان دیٹ وے ہی واز قریشی, مطلبی, ہاشمی, ان کو جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو البدایہ والنہایہ ون آف دا موسٹ renowned book in the world about the history. ٹھیک ہے, بائی علامہ ابن کثیر الدمشقی علیہ الرحمہ. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ جب بھی بڑے بڑے ائمہ کی یا جو مشاہیر اسلام ہیں ان کی آٹوبایوگرافی کے حوالے سے کوئی بھی فیکٹ چیک کرنا ہوتا ہے, سو دے وزٹ دس بک. ٹھیک ہے, تاریخ ابن کثیر ہے, اس کو البدایہ والنہایہ کہتے ہیں. سو انہوں نے ان کا یہی جو نسب نامہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو انہوں نے جو ہے وہ انڈورس کیے. ٹھیک ہے, ادر دین ایٹ امام بہیقی علیہ الرحمہ, امام ذہبی علیہ الرحمہ, اینڈ مطلب سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے, جو کہ بڑی مشہور بک ہے, اور محمد جلال الدین السیوطی علیہ الرحمہ نے. ٹھیک ہے, حسن المحاضرہ میں یہ جو نسب میں نے بیان کیا وہ انہوں نے اسی انداز میں جو ہے وہ تذکرہ کیا. سو امام شافعی علیہ الرحمہ کو ناصر الحدیث بھی کہا جاتا ہے. ناصر الحدیث, ناصر مینز دا ہیلپر, حدیث یعنی انہوں نے احادیث کو ایکسپلور کیا, ان کو صحیح سے جو ہے وہ اس میں سے استنباط کیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کو حافظ الحدیث بھی جو ہے کہا جاتا ہے, ان کو شیخ بھی کہا جاتا ہے. یس, ہی واز محدث, ہی واز فقیہ ایز ویل. ٹھیک ہے, سو امام شافعی علیہ الرحمہ ہی واز بیوٹیفل مین, جس طرح کہ ایک عام طور پر عربی نوجوان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور استھیٹک ہس بہت شاندار تھی, ان کی چوائس بہت زبردست ہوتی تھی. مہندی لگایا کرتے تھے یا اپنی داڑھی کے اوپر, اور خوشبو پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے, جو ان کی مجلس ہوتی تھی مجلس حدیث, جس ستون کے ساتھ یہ ٹیک لگاتے تھے تو ان کے جو خادم ہوتے تھے وہ اس کے ساتھ بھی خوشبو لگاتے تھے. تو ان کی طبیعت میں بہت زیادہ انہوں نے نفاست سی, نزاکت تھی, اپنے لباس اور غذا کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے. دراز قد تھے. ٹھیک ہے, گھنگریالے بال تھے, خوشنما لباس ان کا ہوتا تھا. آف کورس یہ سارا کچھ تب ہوتا تھا جب یہ کچھ بن چکے تھے, رینک آ چکا تھا. ٹھیک ہے, چینج آتا ہے. یس 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 یس, بٹ یہ ہے کہ if you talk about his childhood, so it is full of difficulties, because there is a narration that he born as orphan kid, and there is another narration that after the birth his father died. ٹھیک ہے, but having said that کہ بس انہوں نے آنکھ کھول لیا تو خود کو یتیم ہی پائے. ٹھیک ہے, مطلب the narrators are agreed that his mother, when she turned into widow, so she left the Gaza or Palestine, where she gave birth to his kid, and she moved to Makkah al-Mukarramah, because she was Hashmi actually. She was ہاشمی, وہ خاندان سے تھے. سو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا اگر ادھر پلے گا تو وہاں پہ جائیں تو اس کی ہاشمی کی جو ریکگنیشن ہے وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے. سو شی امیڈیٹلی موو بیک ٹو ہر ہوم, جو اس کا فادر اور فور فادرز کا جو علاقہ تھا, تو وہ اپنے بچے کو لے کے جو ہے نا وہاں چلے گی. سو شی کین پروٹیکٹ ہز جو نسب تھا, ریکگنیشن تھی, تو وہ تاکہ اس کو جو ہے نا وہ پہچان سکے. 2 سال کی عمر میں وہ ادھر لے گئی تھی ان کو واپس مکہ المکرمہ میں.
سو امام شافعی علیہ الرحمہ وہاں پر جو رہے ہیں، سو ہی واز آف کورس، جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مدر کیا کر سکتی ہے؟ شی مسٹ ڈیپینڈ آن، اپنے رشتہ داروں پہ ڈیپینڈ کرے گی، اپنے بچے کو بھی اس نے پالنا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. سو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے بیوگی کا، جس عورت پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو تنگ دستی میں ان کا وقت گزرا، ٹھیک ہے. بٹ یہ ہے کہ جب بچے کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب مجھے جو ہے نا وہ میرے پرکس اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی ایک محنت کرنے کا جذبہ جو ہے نا، اس کو یہ پازیٹیو تحریک بھی ملتی ہے لوگوں کو، کئی سارے بچوں کو نا. تو ان بچے نے قرآن مجید جسٹ دا ایج آف 7 ہی میمورائزڈ، قرآن مجید کے حافظ بنے. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو اس وقت کے جو بڑے بڑے حضرات تھے، ائمہ اکرام تھے وہاں پر، جتنے اویلیبل تھے اساتذہ، ان سے انہوں نے جو ہے وہ جو علوم تھے، حدیث کے، فقہ کے، تفسیر کے، وہ سیکھے اور بڑی محنت کی اس کے اندر، ٹھیک ہے. انٹرسٹنگلی این انسیڈنٹ اکرڈ، جب ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ مدینہ کے جو بڑے امام ہیں، امام مالک علیہ الرحمہ، yesterday we discussed about him as well. So he was too old، لیکن وقت کے بہت بڑے امام تھے امام مالک علیہ الرحمہ. He was about 70 or something. So ان کی بک ہے موطا، yesterday we discussed about his book as well، موطا حدیث کی بک ہے موطا امام مالک، ٹھیک ہے. سو کئی سارے محدثین نے بخاری مسلم سے بھی اونچا درجہ اس کو دیے، ظاہر ہے کہ ان سے پہلے کے ہی ہیں، بک بھی انہوں نے پہلے کمپائل کی ہے. تو ان کی والدہ نے ان کو ان کے پاس بھیجا. سو امام شافعی واز ٹو ینگ اینڈ ہی واز ٹو اولڈ. امام مالک واز reluctant to give him admission. انہوں نے جو ہے وہ گورنر وغیرہ سے کسی سے سفارش کروائی کہ مجھے درس میں بیٹھنے کی اجازت مل جائے. تو امام مالک granted him permission but he asked him کہ کسی اور کو لے کے نا اپنے ساتھ جو یہ بک کو پڑھ سکے، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور آپ چھوٹے ہو، جو پڑھتا رہی اور میں سنتا رہوں، ٹھیک ہے. بٹ he was super genius، کسی کو ساتھ میں لے کے he impressed امام مالک and with just 9 nights he memorized the whole book. 9 دنوں میں انہوں نے وہ موطا امام مالک، جس کو لوگ مطلب کتنے مہینوں اور سالوں میں آگے پڑھتے تھے، اس وقت کی یہی ایک جو ہے نا وہ بک تھی. تو انہوں نے جسٹ with the ٹھیک ہے جی span of 9 days he memorized. he was super genius، ٹھیک ہے. اور 15 سال کی عمر میں ان کو فتویٰ دینے کی اجازت مل گئی تھی، ٹھیک ہے. یعنی اتنے بڑے یہ حدیث کے حافظ بن چکے تھے، ٹھیک ہے، اور ذہین بھی تھے، انالیسس ان کا شاندار تھا. اور قرآن مجید کے ساتھ the main reason is he had greater affiliation with the Holy Quran، the book of Allah subhanahu wa ta'ala. سو قرآن مجید کو یہ پڑھتے تھے، نہ صرف یہ کہ سادہ پڑھتے تھے، بلکہ ایک تو سادہ قاری، عربی لحن کے اندر قرآن مجید کو پڑھنا، جو ان کا ریسیٹیشن کا جو سٹائل ہے، عرب کے جو لہجے ہیں، کہ قرآن مجید جو ہے نزل القرآن علی 7 احرف، 7 ڈفرنٹ سٹائلز آف قراءہ کے اوپر اترا، ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ سب سے زیادہ فصیح جو لہجہ ہے، ٹھیک ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کو اس سمیت سارے لہجوں کے اوپر جو ہے وہ عبور حاصل ہے. جب وہ مختلف لہجوں میں قرآن مجید پڑھتے تھے تو ہمسیلف وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے تھے اپنے رونے کے اوپر، بلکہ لوگوں کی بھی چیخیں نکل جاتی تھی، تو آپ کو جو ہے وہ رکوع کرنا پڑتا تھا. تو کہیں کہیں سے لوگ دور دور سے ان کو قرآن مجید سننے کے لیے جو ہے وہ آتے تھے. اور پھر ان کا جو
الیکونسا یعنی ان کی جو فصاحت تھی، جو زبان کے اوپر جو ان کو عبور تھا، وہ بھی جو ہے وہ بہت شاندار تھا. سو امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ جو بچپن اور جوانی ہے، یہ یعنی کہ عجیب ہے، بہت شاندار ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے محدثین یعنی سفیان بن عیینہ کی مجلس انہوں نے اٹینڈ کی. ٹھیک ہے، اس طرح سے امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس انہوں نے جو ہے وہ وقت گزارا. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ دیگر جو محدثین تھے ان سے انہوں نے جو ہے وہ علم حاصل کیا. ان کو گھوڑ سواری کا بہت شوق تھا، تیر اندازی کا بہت شوق تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک بک بھی لکھی، یعنی کم عمری میں گھوڑ سواری اور اس کے اوپر تیر اندازی کے اوپر، یعنی عربی ادب کی سمجھ لیجیے کہ وہ پہلی بک تھی. کیونکہ ان کا بچپن پیور عرب کے ان علاقوں میں گزرا کہ جہاں پہ خاص عربی بولی جاتی تھی، جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، اور زمانہ جاہلیت کی عربی جو بہت ہی فصیح تھی، اس لیے ان کو عربی ادب کے اوپر بھی بہت عبور حاصل تھا. یعنی پرانی جو شعر و شاعری ہے قدیم، آج تک لوگوں نے قرآن و حدیث کے الفاظ کو سمجھنا ہو تو جب تک وہ پرانی عربی کو نہ سیکھ لیں تو وہ لفظ ایکوریٹلی بیٹھ کہاں پہ رہا، وہ یہاں پہ کس میننگ کے کس سینس میں یوز ہوا پتہ نہیں چلتا. تو عربی شاعری پر عبور ہونا ضروری ہے. امام شافعی علیہ رحمہ ارلی ایج میں انہوں نے یہ مہارت اپنے اندر جو ہے یہ پیدا کر لی تھی. آف کورس پہلے کی there is a greater difference between today's Arabic language ہے تو بالکل ہی سلینگ سٹائل کی اسٹریٹ لینگویج ہے. ٹھیک ہے، اور اس زمانے کی عربی کا تو کیا کہنا. ٹھیک ہے، سو قرآن و حدیث کی عربی وہ اور ہے، جو آج کل بولے جاتی ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے، سو امام شافعی علیہ الرحمہ کو چونکہ وہ مل گیا، وہ موقع مل گیا، ان کی والدہ ان کو وہاں پہ لے آئی تھی، اور پھر ان کی والدہ نے جو خواب دیکھا، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کے حوالے سے، تو وہ بھی بہت شاندار تھا. وہ یہ کہتی ہیں کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیارہ ہے، وہ آ کے نا سیارہ میرے جسم سے نکلا اور ایجپٹ کے اندر مصر میں جا کے گرا، اس کی روشنی ہر گھر تک پہنچی. تو جو ایکسپلینیٹر تھا اس نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا عالم پیدا کرے گا جس کا علم کا نور سب شہروں میں جائے. اب وہ بھی پورا ہونا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے خود خواب میں دیکھا، یعنی ارلی ایج میں 10 سال کی عمر میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے تم کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قریشی ہوں، یہاں کا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے ہونٹوں پہ لگایا. ٹھیک ہے، اس کو دعا بھی دی. تو یہ بھی تھا. سو اتنی زیادہ چیزیں مطلب ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑی ہوئی تھی. تو اس لیے جو تنگ دستی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ انسان کے لیے کوئی عذاب ہوتا ہے، وہ اس کو محنت پر اکسانے کے لیے بھی ہوتا تھا کہ وہ کچھ جو ہے وہ بن سکے اور آگے جا سکے. سو خیر یہ فزیکل بہت فٹ تھے، تو یہ تیر اندازی اور تحصیل علم ان کا پیشن تھا. تیر اندازی میں یہ اتنے یعنی کہ بہت ہی ایکوریٹ تھے کہ 10 میں سے 10 نشانے بھی سیم پلیس کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، سو گھوڑ سواری، ٹھیک ہے، یہ ان کا اس لیے ان کے موضوعات کے اوپر انہوں نے کتاب السبقی والرمی یہ کتاب لکھی. سبق کہتے ہیں گھوڑے کے مقابلے کو، اور رمی کہتے ہیں تیر اندازی. یہ عربی ادب کی ان پہلی کتاب تھی. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے ان کے پاس فزیکل فٹنس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں، تحصیل علم میں بھی ٹاپ پہ. ٹھیک ہے، اور کمیونٹی سروس میں بھی وہ سب سے آگے. اس کے باوجود اللہ رب العزت کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ کبھی کمزور نہیں ہوا. یعنی لائف کو بیلنس لے کے جانا ہوتا ہے نا. کچھ لوگ مادے میں جاتے ہیں، کھیلوں کودوں میں جاتے ہیں تو پھر ادھر ہی پڑے رہتے ہیں. امام شافعی علیہ رحمہ کا قرآن مجید کا شغف میں نے آپ کو بتایا ہے. اسی طرح سے رات کی جو لمبی جو نوافل ہیں، ٹھیک ہے، 1/3 وہ رات یعنی قیام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو علم کے ساتھ عبادت اور تقوی یہ بہت ضروری ہوتا ہے. خالی علم جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. جو قیام اللیل ہے راتوں کا، اس سے علم کے اندر پختگی آتی ہے، بہار آتی ہے، اور وہ علم جو ہے وہ علم نافع بنتا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی نا
کہ دعا مانگا کرو اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم کا، علم نافع کا جو نفع بخشے. ٹھیک ہے، علم تو کتابوں میں ہے، کمپیوٹر میں ہے، موبائل میں ہے، بڑا کچھ ہے علم، لیکن بحث برائے بحث، ڈس ریسپیکٹنگ ادرس، دوسروں کی توہین کرنا، خود کو بڑا سارا اسکالر سمجھنا، ہر بات کا رد کرنے کو اپنا فرض سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا تھنکر پروو کرنا، ٹھیک ہے، بندے بندے کے منہ لگنا، ٹھیک ہے، اور ہر کام میں ٹانگ گڑانا ہے، کبھی عاجزی کا اظہار نہیں کرنا کہ I have little knowledge about this. ٹھیک ہے، this is my humble opinion. ٹھیک ہے، you have greater respect to raise your opinion. I respect your opinion. ٹھیک ہے جی، آپ لیکن میرا ایکسپیرینس کچھ اس انداز کا ہے، تو یہ چیز ہمارے معاشرے سے ویسے ہی مفقود ہے. ٹھیک ہے، سو ایوری بڈی وانٹس ادر ٹو جسٹ ٹو ڈیفیٹ ادرس، کہ میرا جو آرگیومنٹ ہے نا، ہاں، تو یہ علم نافع نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو علم اپنے ساتھ حلم لے کے آتا ہے، برداشت لے کے آتا ہے، دوسروں کے لیے اسپیس لے کے آتا ہے، سروس اورینٹڈ ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے جو علم ہے. تو علم نافع مانگو اللہ سے، علم نافع عمل متقبل، عمل مانگو، عمل کی توفیق مانگو، اور عمل بھی وہ جو کہ قبول ہو جائے. ورزقا واسع، اللہ سے رزق مانگو وسیع. ٹھیک ہے، کیونکہ فقر جو ہے وہ قاد الفقر یکون کفرا، فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو اللہ سے حلال فراخ رزق مانگو کہ میری ضروریات پوری ہوتی رہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کا علماء کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ وعدہ بھی یہی ہے، ضروریات پوری کرنے کا، عیاشیوں کا نہیں ہے. عیاشی کی جگہ مومن کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے، وشفاء من کل داء ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا، زبان ایسی جو ذکر میں مصروف رہے، اور دل ایسا خاشع جو خشوع خضوع اللہ سے ڈرتا رہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا، تو امام شافعی علیہ رحمہ اس کا مجسم، یعنی کہ سمجھ لیجیے ایک مجموعہ تھے ان سب چیزوں کا. ٹھیک ہے، ہاں جی، مطلب ایسے زبردست. تو چونکہ تنگ دستی تھی حالات کے اندر، جب علم بھی حاصل کیا کرتے تھے، تو اب معلم کی خدمت کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، ان کی والدہ کے پاس کوئی فیس دینے کے لیے، کوئی معلم خدمت. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ اس کی جگہ پہ جاتے تھے، اسٹوڈنٹس کو تیار کر دیتے تھے، ریوائز کروا دیتے تھے، تو معلم کا کام آسان کر دیتے تھے. تو اس پہ وہ خوش ہو جاتے تھے. سو ٹو کنٹریبیوٹ ان اینی وے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، سو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بچے اس طرح سے ٹرینڈ ہوں. ٹھیک ہے، سو انہوں نے کیا کیا کہ کاغذ خریدنے کے پیسے نہیں تھے، کبھی ہڈیوں پر، ٹھیکرے پر، کھجور کے پتے چن کر کسی چیز پر لکھ لیا. ٹھیک ہے، تو کم عمری میں موطا امام مالک بھی یاد کر لی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے امامت بھی انہوں نے 13 سال کی عمر میں جو ہے وہ شروع کر دی. 15 سال کی عمر میں فتوے کی اجازت مل گئی. ٹھیک ہے، تو امام مالک علیہ رحمہ کے درس میں جو ان کی مطلب لائف کا جو بہت بڑا جو ڈیولپنگ جو فیز ہے نا، وہ وہی ہے جب وہ امام مالک علیہ رحمہ کے پاس پہنچے، جو کہ وقت کے بہت بڑے امام تھے. ٹھیک ہے، تو امام مالک علیہ رحمہ کے پاس یہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا، ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام محمد ہے. امام مالک نے کہا کہ محمد، اللہ سے خوف کرو اور گناہوں سے بچو، کیونکہ تم آئندہ بہت باحثیت بنو گے. تو انہوں نے ایک پیشن گوئی کر دی کہ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آگے چل کر کے کچھ بننا ہونا تو بچپن سے لڑک پن سے ہی وہ اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، جس کو کہتے ہیں نا، وہ بچپن سے ہی وہ پیشانی روشن اور وہ انداز تکلم اور وہ محنت کا ایک رنگ اور فوکس. تو اس سے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو جن کی نظر ہوتی ہے تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ مستقبل میں بھائی یہ جو ہے نا وہ کچھ کرنے والے. ٹھیک ہے، تو امام مالک سے شرف تلمس ان کو جو ہے وہ حاصل ہوا. ٹھیک ہے، تو
یعنی امام مالک اس وقت بوڑھے تھے اور یہ جوان تھے. اس کے علاوہ یعنی یہ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، یہ 2 شہر ہو گئے. اس کے علاوہ انہوں نے یمن میں اور اس کے پیرافری میں بھی جو ہے نا یہ حصول علم کے لیے وہاں پہ یہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں جہاں سے بھی ان کو علم کے بارے میں پتہ چلا وہاں وہ جو ہے نا وہ یعنی یہ جاتے رہے. ٹھیک ہے. امام ابن ابی یحییٰ کی خدمت میں یہ پہنچے. ٹھیک ہے. سفیان بن عیینہ کی خدمت میں یہ پہنچے. تو یمن میں ان کو سرکاری عہدہ بھی آفر کیا گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے کہ خوددار آدمی ہوتے ہیں اور سرکاری معاملات کے اندر ہمیشہ سے ہی انسان کو خود کرپٹ نہ ہو، دامن کرپٹ ہو، دامن گندا ہوتا ہے، کوئی الزام لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بڑا مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ عہدہ جو ہے نا وہ چھوڑ دی. ٹھیک ہے. تو آپ پر جو ہے نا وہ یہ بھی الزام لگا کہ جناب آپ جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں، شیعہ. ٹھیک ہے. تو امام شافعی علیہ رحمہ نے پھر لوگوں کو کھل کھلا کے بتایا بھائی اہل بیت سے محبت اور اس کا اظہار کرنا اگر یہی رافضی پن ہے، یہ شیعہ پن ہے، تو ٹھیک ہے میں شیعہ ہوں. اہل بیت سے محبت اب یہ شیعہ کا ورثہ تو نہیں ہے، اہل سنت کی بھی تو ذمہ داری ہے، ہمارے بھی تو عقیدے کا حصہ ہے. تو ہم اس چیز کو ان کے لیے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دعویٰ کھوکھلا کرتے ہیں، تو آپ تو سرے سے ہی کلیم نہیں کر رہے ہو، ان کو کہہ رہے ہو کہ تم دعویٰ کھوکھلا کرتے. ٹھیک ہے. تو ہم شافعی علیہ رحمہ کے زمانے میں یہ بھی ایک جو ہے نا وہ مسئلہ رہا. ٹھیک ہے. اور خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ان کو پیش کی گئی اس الزام میں، تو انہوں نے دلائل دیے، پھر انہوں نے ان کو بے قصور جو ہے وہ قرار دے دیے. ٹھیک ہے. امام محمد بن حسن شیبانی جو کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، تو انہوں نے امام محمد بن حسن شیبانی سے بھی علم حاصل کیا. گویا کہ امام حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ان کی لڑی ہے. امام مالک ان کے استاذوں میں، امام محمد بن حسن ان کے استاذوں میں، سفیان بن عیینہ ان کے استادوں میں. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے اور بڑے بڑے محدثین جو ہیں وہ ان کے استادوں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. ان کی جو عراق میں بھی ان کا جانا جو ہے وہ ثابت ہے، وہاں پر بھی ان کو علمی اور فقہی ماحول میسر ہے، وہاں پر بھی یہ رہے، علوم شریعہ وہاں پر بھی جو ہے یہ حاصل کرتے رہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ایجپٹ میں بھی یہ گئے اپنی آخری عمر میں، وہاں پر بھی. ٹھیک ہے. اور جن جن سے انہوں نے کسب فیض کیا کچھ کا نام میں بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ مقری اسماعیل بن قسطنطین ہیں، محمد بن علی الشافعی ہیں، مسلم بن خالد الزنجی ہیں، ابراہیم بن ابو یحییٰ کا میں بتا چکا ہوں، سفیان بن عیینہ کا بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. اور شہروں کا میں بتا چکا ہوں کہاں کہاں پہ گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کون کون سا زمانہ دیکھا. خلافت عباسیہ تھی اس وقت، ابو جعفر المنصور، محمد المہدی، موسیٰ الہادی، ہارون الرشید، امین الرشید، مامون الرشید، ان سب کا زمانہ جو ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری وقت جو ان کا تھا وہ بمرض شدت تھی ان کو. ٹھیک ہے. مرض میں یہ گرفتار ہوئے. ٹھیک ہے. اور اسی کے اندر جو ہے وہ ان کا انتقال بھی ہوا. اور ایجپٹ، مصر کے اندر، کائرو کے اندر ان کا مرقد ہے. ٹھیک ہے. 204 ہجری میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا. اور جو ہے وہ بڑے بڑے شاگرد انہوں نے، سینکڑوں ہزاروں شاگرد انہوں نے چھوڑے. ٹھیک ہے. اولاد بھی تھی ان کی، ایک بیٹا حیات رہا، 2 جو ہے نا وہ جلدی فوت ہو گئے. ٹھیک ہے. اس طرح سے امام شافعی علیہ رحمہ کی جو مشہور ترین کتاب ہے وہ ہے الام. ٹھیک ہے. الام یہی اس فقہ کے حوالے سے ہے ان کی کتاب. ٹھیک ہے. فقی ان کی خدمات اور اجتہاد کے حوالے سے، اصول استحسان کے حوالے سے، جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو اصل میں تو اصول استحسان کا تعلق ان کی فقہ سے ہے نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ان کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ فقی اجتہاد اور حدیث پر بیس کرتا ہے، ان کے جو مسائل انہوں نے اخذ کی. ٹھیک ہے. اور صاحب التصانیف ہیں، الرسالہ اصول فقہ ان کی کتاب ہے، اصول فقہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے الام جو میں نے
آپ کے سامنے جس کا ابھی تذکرہ کیا وہ مکالمہ کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور ان کے شاگرد بہت بڑے بڑے محدثین، ان کی ایک لمبی جو ہے وہ فہرست ہے بغداد میں اور مصر میں اور دنیا کے دوسرے خطوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو آگے جو شاگرد ہیں یعنی امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، جن کے بارے میں ہم کل بات کریں گے، جن کی اپنی فقہ ہے یعنی فقہ حنبلی جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ باقی بہت سارے محدثین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان کے حالات و واقعات ہیں، پرسنالٹی ٹریٹس میں یہ بہت ذہین تھے، سخی تھے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور دنیا سے دوری، ٹھیک ہے، فراخ دلی، یہ ان کی صفات تھی، ٹھیک ہے، اور خوش اخلاق تھے، نرم مزاج تھے، خشک مزاج نہیں تھے، زندہ دل آدمی تھے، ٹھیک ہے، اچھی گفتگو کرتے تھے، مسکراہٹ چہرے پہ رہتی تھی، اور اللہ رب العزت کے ذات کا مضبوط تعلق تھا، عبادت اور ریاضت، زہد اور تقوی، قناعت، ٹھیک ہے۔ ان کے مطلب ان کا یہ چیزیں ان کا خاصہ تھی، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے ان کی تعریف میں پھر جو ہے وہ بکس بھی لکھی، تو اللہ رب العزت کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔